والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، ہرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے سب ایک مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مبارک محفل جامعہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی وساطت سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ مدرسہ، یہ جامعہ منسوب ہے۔ عنوان سے معلم کا پتہ چلتا ہے، عنوان سے اندر کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، کہ عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے اندر کیا چیزیں ہیں۔ جامعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ جامعہ منسوب ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بانیوں کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی اس مدرسے سے کیا کام لینا ہے، یہ مدرسہ کس نوعیت کا ہوگا، مدرسے سے کیا سبق ملے گا، مدرسے میں پڑھنے والوں کو کیا پیغام ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے جامعہ کو معنون کرنے کے وقت یقیناً یہ بات ذہن میں ہوگی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا، لہذا میں تو مزید اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے عنوان قائم کیا ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ایک لفظ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری آیت نہ بیان کرنے کا موقع ہے اور نہ بیان میں کر پاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا محمد
کہو میرے ماننے والوں سے، محمد کہو میرے بندوں سے، میری مخلوق سے کہو۔ اللہ نے فرمایا کیا کہنا؟ کہو فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کہو میرے بندوں سے میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے الفت کرنے لگیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہو میرے بندوں سے میری پیروی کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا پروردگار آپ سے پیار کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، تو کہو میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے، آپ علیہ السلام کی اقتداء میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے، اور کون انسان ہے جو ایسا نہیں چاہے گا؟ اگر کوئی بدبخت انسان ہوگا یقیناً وہ اپنے مالک اور اپنے خالق سے برگشتہ ہوگا، ورنہ تو اپنے خالق اور مالک کو ہر شخص راضی کرنا چاہتا ہے، چونکہ ان کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ دنیا کے اندر ایک کا مالک ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، اپنے مالک کے لیے وہ غلام سب کچھ تج دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کا کوئی خادم ہو تو وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیے جان دے دے گا۔ ابھی ایک شخص آیا تھا ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر، وہ کہنے لگا میں اپنے آقا کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عجیب بات کہی، وہ اس سے پہلے چیف منسٹر تھے سماجوادی پارٹی کے، اکھلیش کے والد، ان کے والد چیف منسٹر تھے، ان کا خادم تھا۔ وہ کہنے لگا میں اپنے بڑے کے لیے، اپنے مالک کے لیے میں اپنا دل دے چکا ہوں، میں نے اپنا گردہ دے دیا ہے تاکہ میرا یہ مولا، میرا یہ آقا اچھی طرح رہے تو پھر ہم بھی اچھی طرح رہیں گے۔ یہ میرے کہنے کا حاصل یہ ہے، ایک غلام، ایک مخلوق اور ایک پروردہ وہ یہ چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے راضی رہے، میرا مالک مجھ سے پیار کرے، میرا مالک مجھ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو میرا مالک مجھ سے خوش رہے، میرا مالک مجھ سے راضی رہے، میرا مالک مجھ سے محبت کرے، تو فرمایا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی سنت کی اقتداء کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کی ہر چیز کے اندر محبوبیت ہے۔ یقین مانو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر آپ عمل کر لیں اور اس کے آپ خاص طور پر شیدائی بن جائیں، یقین مانو آپ امت کے درمیان محبوب ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کی ہر چیز کے اندر اللہ کی محبوبیت مضمر ہے۔ آپ علیہ السلام کا قول اپنا لیجئے، اللہ کے رسول کے احوال اپنا لیجئے، اللہ کے رسول کے کردار اپنا لیجئے، آپ کچھ بھی ایک چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت آپ کے اندر پیدا کر دیں گے، پوری دنیا کے اندر آپ محبوب بن جائیں گے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے اولیاء پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک چیز کو اپنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی سنت کے لیے قربان کر دیا تھا، پوری دنیا کے اندر محبوب بن گئے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی آنکھوں کے تارے ہیں،
سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی آنکھوں کے سرما ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز محبوبیت لیے ہوئے ہے، آپ بھی اپنا کے دیکھیے، اللہ کے رسول کی سنت کو آپ اپنائیں گے، یقین مانیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ محبوب بنیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، پوری کائنات کے اندر آپ محبوب بن جائیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کے کردار کو اپنایا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو اپنے اندر اتارا تھا، جس کے نتیجے کے اندر بلال کا عالم یہ ہے، آپ معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، آہٹ آگے چلنے کی سنتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو مجھ سے آگے جا رہا ہے؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک ایک چیز کو آپ اپنائیے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، صرف اس ٹکڑے کے متعلق مجھے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي، محمد کہو میرے ماننے والوں سے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہا مانو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو اپناؤ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کو اپناؤ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو اپناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو اپناؤ۔ یقین مانو دوستو، یقین مانو اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، اگر محمد کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اصول ہے جب کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کی غلطی پکڑی نہیں جاتی، اس کی غلطی کو درگزر کیا جاتا ہے، اس کی غلطی کی تعمیریں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نظر بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو اپنانا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اپنے زندگی کا محور بنانا ہے۔ میں نے علامہ حالی کے کچھ اشعار پڑھے ہیں، یہ اشعار جس طرح میں نے پڑھے ہیں اس طرح نہیں ہے، تھوڑی میں نے تبدیلی کی ہے۔ علامہ حالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے کی مصیبتوں کے اندر تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل نامی جو رئیس مکہ ہیں اور سردار ہیں، ان کے بیٹے ہیں سہیل کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صلح کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ صلح نامہ طے کیا گیا ہے، اس میں صلح کے اندر ایک مرحلہ ہے، ایک پہلو ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے اگر مکے کا کوئی آدمی محمد کے دامن میں آ کے پناہ لیتا ہے تو محمد کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر محمد کا کوئی آدمی مکے والوں کے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اسی دوران ابھی صلح نامہ لکھا گیا ہے، صلح نامہ پر دستخط نہیں ہے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آتے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، وہ چل نہیں پاتے ہیں، لیکن اسی حال میں اچھل اچھل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے پیر زخمی ہیں، ہاتھ زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ آپ علیہ السلام
ان کی حالت دار کو دیکھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں سہیل سہیل ابھی صلح نامہ پر دستخط نہیں ہے، صلح نامہ مکمل نہیں ہے، ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو۔ سہیل آنکھیں لال کرتے ہوئے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا صلح نامہ کو پھاڑ دوں گا، صلح ختم ہو جائے گی اور صلح نامہ کو برباد کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو جندل میرا لڑکا ہے، آپ اس کو میرے حوالے کیجیے۔ آپ علیہ السلام پھر گزارش کرتے ہیں، دکھ آپ سے دیکھا نہیں جاتا، ان کی حالت اس طرح سے ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر آپ تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سہیل اگر صلح طے ہو چکی ہے، صلح نامہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن میں ابو جندل کو مانگ رہا ہوں، آپ میرے اوپر رحم کرو اور ابو جندل کو میرے حوالے کر دو۔ سہیل کہتا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام سہیل کے حوالے ابو جندل کو کرتے ہیں، جس وقت حوالے کرتے ہیں صحابہ طرف جاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ کیا اس صلح نامہ کو مانا جائے گا، کیا یہ صلح نامہ ہے، یہ دفعہ تسلیم کیا جائے گا، یہ کیا دفعہ ہے کہ ہمارے آدمی اگر جائیں وہ واپس نہیں کریں گے، ان کے آدمیوں کو ہم واپس کر دیں گے، ذرا آپ ابو جندل کی طرف نگاہ ڈالو، ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ پیر سے خون بہ رہا ہے، آپ ان کے حوالے کرتے ہیں، ان ظالم و سفاک کے حوالے آپ کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے، ابو جندل کو نہیں دے سکتے، اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، ہمیں نہیں چاہیے، یہ صلح نہیں چاہیے، دفع نہیں چاہیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں علامہ حال یہی کہتے ہیں غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، لوگوں کے غم میں تڑپ جانے والے، لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرنے والے، یہ آپ علیہ السلام کے احوال ہیں، آپ کے کردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں علامہ حالی نے کہا ہے وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آپ علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے عمدہ جامہ زیبتن کر رکھا ہے، عمدہ کپڑا پہن رکھا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر کے سامنے ایک ہرا میدان تھا جس میں لوگ بچے کھیلا کرتے تھے، آپ آگے بڑھے، دیکھا یہ کہ بچے زرق برق لباس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جیسے بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، بچوں کو سلام کرتے ہیں، ان بچوں سے ہٹ کر ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، وہ بچہ غم زدہ ہے، پسماندگی کے عالم میں ہے۔ آپ علیہ السلام اس بچے کو دیکھتے ہیں، آپ سفر روکتے ہیں، اس بچے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ آپ نے عمدہ کپڑا پہن رکھا ہے، وہاں گرد ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، بیٹھ کر کے اس بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کیا بات ہے، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے، تم نے کپڑا کیوں نہیں پہن رکھا ہے، تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں، تم پسماندہ کیوں ہو۔ اس بچے نے جب آپ علیہ السلام کی زبان کے اندر رافت محسوس کی ہے، نرمی محسوس کی ہے، شفقت محسوس کی ہے، وہ بچہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے کون کپڑا پہنائے گا، مجھے کون نہلائے گا، مجھے کون بلائے گا، میری تو ماں بھی نہیں ہے، میرے باپ بھی نہیں ہے، مجھے کون نہلائے گا۔ یہ کہنا تھا، سیرت حلبیہ نے لکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور کہتے بیٹا کیا تم بات مانو گے، ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ بچہ ہے اچھل کر کے آپ کی گود میں آ جاتا ہے۔ سیرت حلبیہ نے لکھا ہے آپ علیہ السلام اس بچے کو لے کر کے گھر پلٹ جاتے ہیں، گھر پلٹ کر کے
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں عائشہ میں نے تمہارے لیے جنت کا سامان کر دیا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، ان کو لو، ان کو نہلاؤ، ان کو دھلاؤ، اور عمدہ کپڑا حسن حسین کے کپڑوں میں سے جو کپڑا اس کے بدن پر آ جائے عمدہ کپڑا پہنا دو، اور کچھ کھانے کا سامان ہے ان کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد میرے حوالے کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں اس بچے کو لیتی ہیں اور اس کو نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، اور عمدہ کپڑا پہنا کر آپ کے حوالے کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس بچے کو اپنی گردن پر بٹھا لیتے ہیں، اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں، اور لے کر عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف حسن ہے، وہ آپ کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، اور یتیم لاڈلا اللہ کے رسول کے سردار دو جہاں کے گردن پر بیٹھا ہے۔ یہی علامہ حالی نے کہا ہے، وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آپ علیہ السلام فقیروں کے لیے جائے پناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، علماء دیوبند اللہ کے رسول کی سنت کے ایک ایک سنت کے حامی اور اس کے محافظ ہیں۔ علماء دیوبند میں حضرت مولانا سلطان الحق صاحب سابق ناظم کتب خانہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند کی گلی سے رات کے 10 بجے گزر رہے ہیں۔ ایک گلی کے اندر ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہاڑے مار کے رو رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں۔ مولانا سلطان صاحب اس جگہ اپنا رکشہ روکتے ہیں اور روک کر کے اس عورت سے پوچھتے ہیں، کیا بات ہے اتنی اندھیری رات کے اندر تم گلی میں رو کیوں رہی ہو اور اس طرح چیخیں مار رہے، بات کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ممرہ کے لوگوں، امرت نگر کے لوگوں، غور سے سنو، یہی ہمارا حال ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ حضرت مولانا سلطان صاحب جب پوچھتے ہیں، وہ عورت جواب دیتی ہے، کلی میرے شوہر کا انتقال ہوا، آج میرے دیور نے اس اندھیری رات کے اندر، اتنی بڑی رات کے اندر میرے 2 بچوں کے ساتھ مجھے گھر سے نکال دیا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے میرے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ریل کے حوالے کر دوں اور خودکش کر لوں، مگر یہ دونوں معصوم بچے مجھے مرنے نہیں دیتے، میرے ارادے کے اندر حائل ہو جاتے ہیں۔ میں ان دونوں بچوں کو میں کیا کروں گی؟ ایسا اندھیرے رات کے اندر میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا سلطان صاحب ایک دوسری رکشہ منگاتی ہیں، اس پر دونوں بچوں کے ساتھ عورت کو بٹھاتے ہیں، رکشے والے سے کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ، گھر جاتے ہیں، اور گھر میں اپنی بیگم سے بیعینی وہی جملہ کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، جا کے کہا بیگم میں نے تمہارے لیے جنت کا سامان کر دیا ہے، یہ دونوں یتیم لاڈلے ہیں، ان کی پرورش کرو اور جنت حاصل کر لو۔ اور اس شان سے پرورش کی ہے، جب عید کا موقع آتا بازار لے جاتے۔ مولانا سلطان صاحب کو بھی اپنی 2 اولاد تھی، 2 بیٹے تھے، سب کو لے جاتے کپڑے کی دکان پر، اور کپڑے والے سے کہتے یہ دونوں میرے لاڈلے ہیں، یتیم کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دونوں جو کپڑے پسند کر لے وہ کپڑے ان کو دے دو، اور اپنے بچے سے کہتے بیٹا تمہیں میرا حال معلوم ہے، تم یہ کپڑا لے لو، کم دام قیمت کا کپڑا ان کو دیتے۔ اس شان سے پرورش کی ہے، ان کا پورا گھر یتیم خانہ مشہور تھا جب تک وہ زندہ تھے۔ یہی علامہ حالی کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے یتیموں کی پرورش کرنے والا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائیں گے، انا وکافل الیتیم کہاتے، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی میرے اور جنت یتیموں کی کفالت کرنے والے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، علامہ حالی اسی کو کہا ہے، وہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ الغرض بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں عرض یہ
करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह, तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेंगे, अल्लाह तबारक ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इसको अपने सीने में जगह दी, अपने आप को सुन्नत नबवी से आरास्ता पैरास्ता किया। एक हबशा के रहने वाले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद आपकी खिदमत में रहकर एक एक चीज़ को तलाश करते हैं। अल्लाह के रसूल कैसे खाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे बैठते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसा कपड़ा ज़ेबतन फरमाते हैं और क्या पहनते हैं। वो सहाबी एक एक चीज़ पर गौर करते और अपने बदन को उससे आरास्ता करते। एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दस्तार उतारी। ये पगड़ी मेरे महबूब की सुन्नत है दोस्तों। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में दस्तार बांधा करते थे, पगड़ी इमामा बांधा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन दस्तार उतारी। उस सहाबी ने जल्दी जल्दी पैमाइश की। पैमाइश करने के बाद उस सहाबी की जो पगड़ी थी 4 उंगल बड़ी थी, फौरन कैंची और चाकू मंगाया और उस हिस्से को कतर दिया और कहा जो मेरे महबूब के बदन पर नहीं वो मेरे बदन पर नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल के बदन पर जो चीज़ नहीं सकती कैसे उम्मती है वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के अलावा अपने आप को बनाए, वो अल्लाह के रसूल का पैरोकार नहीं हो सकता। इस आयत के खिलाफ बात है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अपने आप को बनाने वाला वो अल्लाह के रसूल के साथ रहने वाला, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है। वो सहाबी ने इस तरह से एक एक चीज़ पर अमल कर लिया, मगर वह हबशा के रहने वाले थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर में बड़े बड़े बाल रखते थे और बाल के 2 हिस्से करते थे, बीच में मांग निकल आती थी और जब पगड़ी ऊपर को होती वो मांग चमकती थी। वो सहाबी हबशा के रहने वाले, उनके सर के अंदर बाल बड़े सख्त होते हैं, घुंघरियाले बाल होते हैं। आपने देखा होगा, हम तो बारहा हबशा गए हैं, अफ्रीका में देखा है, वहाँ वो लोग बालों को सर में नहीं रखते, बालों को हमेशा साफ कराते हैं, चिकनी हंडी कराते हैं, क्योंकि बालों का संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अलगरज वो हबशा के रहने वाले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में एक मांग देखते थे और बाल के 2 हिस्से देखते थे। वो सहाबी तड़पते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि मैंने जो मेरे इख्तियार में थे वो मैंने कर लिया, मगर ये बालों के मांग की जो सूरत है ये मेरे सर में मुमकिन नहीं है। मैं अपने महबूब की इस सुन्नत को कैसे अपना सकता हूँ। वो अपने दिल में तड़पते और ये दुआ करके अल्लाह ताला से। एक दिन अजीब उनको तरकीब समझ में आई। एक दिन उनको लोहा मिल गया, लोहे को आग में गर्म किया, जब लोहा लाल हो गया चिमटे से पकड़ा, अपने सर के बीचों बीच रख लिया, बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ए अल्लाह के बंदे ये तेरे सर में क्या हुआ। वो कहते हैं अजीब मोहब्बत है, अजीब उनकी मोहब्बत। वो कहते हैं वो कहने लगे कि महबूब महबूब आपके सर मुबारक के अंदर रोज़ाना मैं मांग देखता था, मेरे सर में मांग चाहता था कि मेरे सर में मांग निकल आए, मगर ऐसा मुश्किल था। मैंने लोहा लिया, गरम किया और गरम करके जब वो लाल हो गया मैंने अपने सर पर रख लिया, मेरे बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया। मगर मेरे महबूब ये तो सब ठीक हो जाएगा, मगर मेरे सर के अंदर भी आपके सर मुबारक की तरह एक निशान हो जाएगा, मेरे सर के अंदर एक निशान हो जाएगा आपके महबूब सुन्नत की तरह से। जब उस बात सहाबी ने ये बात कही, अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को अपने सीने से लगाया और आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
اللہ کی سنت سے پیار کا کیا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول سنت اپنے آپ کے اندر اتارو، اپنے بدن مبارک پر اتارو، اپنے بدن کو اللہ کے رسول کی سنت سے سجا لو۔ جس دن اللہ کے رسول کی سنت سے آپ کا بدن سج جائے گا، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جب کوئی قوم اللہ کی محبوب بن جاتی ہے، وہ قوم کبھی پریشان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا حال اس سے بہت مختلف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنے بدن پر اتارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنت سے آراستہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر جاتے ہیں اور پوری رات بیدار رہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ظاہر میں آپ کی سنت ہے جن کو ہم لوگوں نے اپنا لیا، رات کے اندر آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہیں، آپ کے معمولات کیا ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سنت کو اپنے بدن کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے محبوب کیا کرتے ہیں، میرے محبوب رات میں کس طرح عمل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح سے عمل کریں۔ عبداللہ ابن عباس جاگتے ہیں، آپ علیہ السلام کا معمول یہ ہے، آپ رات کے شروع حصے کے اندر سو جاتے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ جیسے ہوتا، آپ نماز پڑھتے، نماز کے تھوڑی دیر کے بعد آپ بستر پر دراز ہو جاتے، آپ آرام فرماتے، رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ میرے نوجوانوں، ممرہ کے لوگوں، غور سے سنو، آج ہم لوگ اللہ کے رسول کی سنت سے کتنے دور ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے کتنے مخالف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہم نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، رات کے پہلے حصے کے اندر ہم لوگ جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، موبلنگ کرتے ہیں، موبائل کے اندر طرح طرح کی چیزیں اپنی خواہش کا محور بناتے ہیں، اور ہمارا نوجوان تو رات کے حصوں کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی فیڈنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، پوری ملت کو برباد کرتے ہیں، اپنے ذہن کو برباد کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے، قوم پر اللہ کی رحمت برسے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کر کے کبھی آپ اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس قوم سے اٹھ جاتی ہے جس قوم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول کی سنت کے انحراف کے نتیجے کے اندر اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال اللہ کے رسول کی سنت سے بہت دور ہے، بہت ہٹ چکا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے محبوب کی سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے ہیں، آخری حصے کے اندر بیدار ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ رات میں اسی طرح سے اٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر تہجد کے اندر اتنے لوگ جمع ہو جاتے تھے، ایسے جماعت ہوتی تھی جیسے کہ عشاء کے وقت میں دیگر نمازوں کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد تہجد کے لیے آتی تھی، جس کی وجہ سے تہجد کے لیے باضابطہ مسجد نبوی کے اندر اذان ہوا کرتی تھی۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مقصد سے وہاں ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں عبداللہ ابن عباس اٹھ کر کے آپ علیہ السلام کو پانی دیتے ہیں اور لوٹے میں بھر کر پانی عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب ضرورت سے فارغ ہو کر آتے ہیں، آپ کو مسواک دیتے ہیں، وضو کراتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ میرا بچہ چھوٹی عمر کا ہے، بچہ کس طرح سے میری سنت کے طالب ہے، کس طرح میری سنت کو ڈھونڈنے کے در پہ ہیں،
آپ علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا فرماتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب فہمی کا علم عطا فرما دیجیے، اس بچے کو کتاب یعنی قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام کی دعا رائگاں نہیں جاتی، آپ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے زیادہ علم اور سب سے مضبوط علم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول کی سنت کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کی قربانی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو بیدار رہنا ہوگا اور اس کو جاگنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص بلندی کا طالب ہے وہ جاگتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے سنت کے حصول کے لیے قربانی کی ہے، راتوں کو بیداری کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں۔ یہ عبداللہ جامعہ عبداللہ ابن عباس اس بات کا پیغام ہے کہ یہاں کے باشندے اور یہاں کے پڑھنے والے، یہاں کے پڑھانے والے اللہ کے رسول کی سنت کے ایسے ہی طالب ہوں گے، ایسے ہی اس کے گرویدہ ہوں گے، اللہ کے رسول کی سنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنی نیند قربان کریں گے۔ مدارس کے اندر جس وقت یہ صورت پیدا ہو جائے گی، یقین مانو دوستو، یقین مانو، یقین مانو، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح سے اس امت کو کامیابی ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت پر اقتدا کر لی، میری سنت پر عمل کر لیا، وہ کامیاب بامراد ہو جائے گا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اجالا پیدا کرنا ہوگا۔ دوستو، اجالا تم اندھیروں میں گھومتے ہو، اندھیروں میں اجالا ہوتا ہے، اجالا تو اجالے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اندھیروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اجالا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اپناؤ۔ گنبد جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین سا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، حسین سا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اجالا پیدا کرنا چاہتے ہیں دوستو، یہ گناہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، سنت مٹے گی، ضلالت آئے گی، اندھیرا آئے گا، گمراہی آئے گی۔ اگر آپ
اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کی سنت کی اقتدا کر لو، اپنے محبوب کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، دوستو اجالا ہو جائے گا، زندگی کے اندر روشنی آ جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو نبی سے ہٹ کر آپ کی زندگی میں برکت آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے اندر روشنی آئے گی، اجالا آئے گا۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا کر بات کو سمیٹوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے بہت بڑا شاعر گزرا ہے جگر مراد آبادی، پورے ہندوستان کی پوری دنیا میں نمائندگی کرتا تھا، مگر وہ سنت پر عمل پیرا نہیں تھا، گمراہ تھا، شراب پیتا تھا، بہت شراب پیتا تھا، اتنا پیتا تھا کہ مشاعرے میں جاتا تھا تو لوگ پی کر کے وہ مست پڑ جاتا تھا، لوگ ہاتھ پیروں سے ٹانگ کر کے اسٹیج پر لاتے تھے، شراب میں دھت ہو کر کے وہ مشاعرہ کرتا تھا۔ مگر قسمت کی بات ہے، ایک مرتبہ اجمیر کے اندر نعتیہ مشاعرے کا پروگرام بنا کہ ایک منقبتی مشاعرہ ہوگا، نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ چنانچہ مشاعرے کے منتظمین نے پورے ہندوستان سے بڑے بڑے شعراء کو مدعو کرنے کا پروگرام ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے، کیونکہ جگر مراد آبادی بہت بڑا شاعر ہے، اس کے لیول کا کوئی شاعر نہیں ہے، ان کو بھی بلایا ہے، اس کے بغیر مشاعرہ کیسا ہوگا؟ لیکن کچھ لوگوں نے کہا وہ شخص تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ گنہگار ہے، وہ کیسا شرابی ہے، وہ شرابی اللہ کے رسول کی نعت کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس گندی زبان سے، اس منہ سے اللہ کے رسول کی مدح کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن طے یہی ہوا کہ نہیں، ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ جب بلانا طے ہوا، اجمیر کے اندر ہوٹنگ شروع ہو گئی، طرح طرح پوسٹر بازی شروع ہو گئی، پورے اجمیر کے اندر پوسٹر سے بھر دیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ وہ بدنام شاعر، بدنام زمانہ اگر اس مشاعرے کے اندر آئے گا ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، اس کو مشاعرہ پڑھنے نہیں دیں گے، اسٹیج پر ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ناظرین مشاعرہ نے ان کو لکھا کہ آپ مشاعرے سے 3 دن پہلے آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کو مشاعرے میں لے جائیں گے۔ ادھر جب دعوت نامہ پہنچا، وہ جناب والا کبھی نعت نہیں کہہ پاتا تھا، نعت لکھتا ہی نہیں تھا، وہ غزل وہ شاعر تھا۔ اب وہ نعت لکھنے بیٹھتا ہے۔ دوستو آپ ذرا غور سے سنیے گا، نعت لکھنے بیٹھتا ہے مگر ان کے قلم سے نعت لکھی نہیں جاتی، نعت لکھنے بیٹھتا ہے، غزل لکھ بیٹھتا ہے۔ 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، تیسرا دن جب نہیں بن پایا وہ تڑپ جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے یہ میری نحوست ہے، اللہ کی رحمت کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے میرے اوپر، جس کی وجہ سے آج میرے محبوب کے صفت کے بارے میں مجھ سے کوئی لفظ لکھا نہیں جا رہا ہے، میری زبان پر میرے قلم سے اللہ کے رسول کی مدحت نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ تڑپ جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کے سامنے تڑپ جاتا ہے اور اللہ سے عہد کرتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ آپ مجھے موقع دے دیجئے، ایک مرتبہ مجھے اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دے دیجئے، اس کے بعد میں عہد کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا، اپنے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ کوئی بندہ گنہگار جب اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لپک کر کے اس کو لیتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے بعد شعر کہتا ہے، شاندار نعت لکھتا ہے، نعت لکھ کر کے پہنچ جاتا ہے، اسی شرط کے مطابق پہلے پہنچ گیا، وہاں کے لوگوں کو چھپا کے رکھا۔ جب اسٹیج پر پہنچا، اسٹیج پر پہنچنے کے بعد مشاعرے میں ہوٹنگ شروع ہو گئی، چاروں طرف سے شور برپا ہو گیا، ہم
اس بدبخت سے بدنام زمانہ سے اللہ کے رسول کی نعت نہیں سنیں گے چاروں طرف سے ہڑی شروع ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی، اب وہ جگر مراد آبادی نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم لوگ ہوٹے کس کو کر رہے ہو، جگر کو کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کی نعت کو کر رہے ہو؟ ہوٹے کس کو کر رہے ہو، جگر کو کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کی نعت کو کر رہے ہو؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد وہ شعر کہتا ہے، دوستو ایک مصرے نے پورے مجمع کا حال بدل دیا، دل کی دنیا بدل دیا۔ وہ شعر شروع کرتا ہے، ایک رند ہے اور نگہت سلطان مدینہ۔ ایک رند ہے، رند کا معنی شرابی کبابی، ایک رند ہے، ایک شرابی کبابی ہے اور سلطان مدینہ کی تعریف کرنے جا رہا۔ جب یہ مصرع پڑھا گیا پورے مجمع میں ایسا سناٹا چھا گیا، ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سانپ سن گیا۔ بس جب وہ آواز آنے لگی، کہیے دوبارہ، میرے بھائیوں یہی وہ بدنام زمان حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے کہتا ہے حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں 4 دعاؤں کا طالب ہوں۔ ممرے کے لوگوں غور سے سنو، امرت نگر کے باشندوں غور سے سنو۔ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، 4 دعاؤں کا طالب ہوں۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ آپ یہ دعا فرما دیں میں شراب کو چھوڑ دوں، میں شراب کا عادی ہوں، شراب کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، آپ دعا فرما دیں میں شراب کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگا، وہاں سے گئے، بیمار پڑ گئے، بے انتہا بیمار پڑ گئے، کیونکہ حکومت کا شاعر تھا۔ حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور معائنہ کیا، دیکھنے کے بعد کہا یہ جگر صاحب آپ اس طرح شراب نہیں چھوڑ سکتے، آپ مر جائیں گے، آپ کو شراب پینی ہوگی، آپ تھوڑی تھوڑی پیجیے، پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیجیے گا، تھوڑی تھوڑی پینی ہوگی۔ اب جگر صاحب نہیں ہے، جگر صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ اگر میں نے شراب پینی شروع کر دی میں کتنے دنوں تک زندہ رہوں گا؟ ممرہ کے لوگوں غور سے سنو، جگر صاحب پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے اور کتنے دنوں میں زندہ رہوں گا؟ کہا 7 سال زندہ رہیں گے۔ آپ اگر شراب پینے لگتے ہیں تو 7 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کا پھیپھڑا جواب دے رہا۔ جب یہ بات سنی اس جگر صاحب نے کہا سنو آج اس ملعون 7 سال کی زندگی سے میں اللہ کی رضا کے ساتھ ابھی مرنا چاہتا ہوں، میں ابھی اللہ کے پاس چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے مخلوق زندگی، مجھے نہیں چاہیے اللہ کی لعنت بھری زندگی۔ اس کے بعد دوسری دعا کہا کہ یہ میرا چہرہ میرے محبوب کی سنت سے خالی ہے، میرے چہرے پر میرے محبوب کی سنت داڑھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس چہرے کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے، اللہ کے رسول کی رحمت نہیں آتی جس چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی سنت سے جو چہرہ خالی ہوتا ہے اللہ کے رسول کی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر کے کہاں جاؤ؟ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نعت گو شاعر جب وہ نعت کہتا تھا، ہندوستان میں مغلیہ زمانے کی حکومت میں ایک شاعر کا نعت گو شاعر، وہ جو شعر کہتا تھا ایسے ڈوب کر کہتا تھا، اس کی نعت کو پڑھ کر کے لوگ رقص کرنے لگتے تھے، ناچنے لگتے تھے، جھومنے لگتے تھے۔ جب اس کا شعر ایران پہنچا، ایران کے شعراء نے اس شعر کو، اس نعت کو پڑھنے کے بعد کہا رے بھائی یہ کتنا
اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوب کر نعت کرتا ہے۔ چلو اس شاعر سے ملنا چاہیے اور اس کے عشقی اشعار کو سننا چاہیے۔ چنانچہ ایران سے شاعروں کے وقت ہندوستان آیا، وہ اتنا بیتاب وقت تھا، فوراً ان کے گھر پر پہنچ گیا۔ گھر پہ جا کے پوچھا بھائی فلاں صاحب کہاں ہے؟ کہا وہ نائی کے یہاں گیا ہوا ہے۔ نائی کے یہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد پوچھا من فلاں، میں نام جانتا ہوں لیکن نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام ذکر کرنا ٹھیک نہیں۔ الغرض پوچھا کون؟ کہ یہ شخص ہے جو نائی کے پاس بیٹھا ہوا اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے۔ جب ایرانی شعراء نے ان کو دیکھا داڑھی منڈواتے ہوئے، اپنے سر پر ہاتھ مارا، ہائے تف، ہائے تف، وہ تیرا اشعار، وہ تیری نعت اور یہ تیرا حال، ہائے تف، ہائے افسوس، ہائے افسوس، تو کیسا شاعر ہے، تو کس طرح نعت کہتا ہے اور کس طرح تو نعت لکھتا ہے، تیرا حال یہ ہے تو داڑھی صاف کروا رہا ہے۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ من ریش نی تراشم لیکن دلے کسے نمی تراشم، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، داڑھی چھیل رہا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کے دل کو زخمی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی داڑھی کو منڈوا رہا ہوں۔ ان شعراء نے پھر اپنے سر پر ہاتھ مارا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ارے تو کس کو چھلی کرے گا، کس کو زخمی کرے گا، لیکن دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی، افسوس، ارے تو میرے محبوب کے دل کو چھلی چھلی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک اللہ کے ولی نے اللہ کے رسول کو دیکھا زخمی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حال کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے لوگ میری سنت کو اپنے پیروں سے روکتے ہیں، جس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ زخم لگتا ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ دوستو نمرہ کے لوگوں کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کر کے کہاں جاؤ گے؟ کس سمت میں جاؤ گے؟ میدان محشر کے اندر اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ایک ہی شاف محشر ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میدان محشر کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا یہ نمرہ کے لوگ ہیں، میری سنت کو پامال کرنے والے، ان کو ہٹاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، یہ میری سنت کی خلاف ورزی کرنے والے، کہاں جاؤ گے دوستو؟ کہاں جاؤ گے؟ کون سا آدمی آئے گا جو آپ کی شفاعت کرے گا؟ اس لیے سنت کی مخالفت مت کرنا، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنا، اللہ کی رضا اگر چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرو گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جناب جگر مراد آبادی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ دعا فرما دیجئے میرے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت سجدہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے چہرے کو سجا لیا، اس کے بعد کبھی انہوں نے اپنے چہرے کو اس طرح سے نہیں بنایا جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو۔ اللہ کی سنت کو دل سے چاہنے والا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے دل کے اتارنے والا، اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی سنت کی وجہ سے یہ طے کر لے مجھے غریب کو، نادان کو، پریشان حال کو، پریشانی کو دور کرنا ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی پار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔ علامہ حالی نے اسی کو کہا ہے اگر کوئی بندہ فقیروں کا، یتیموں کا اور پریشان حالوں کا مداوا بن جاتا ہے اور اس کے لیے دکھ درد کے اندر شریک کار بنتا ہے، مجھے معلوم ہوا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے الطاف شیخ صاحب کو انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ غریب، یتیم، نادار لوگوں کی ہم کفالت کریں گے اور جامعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلیٹ فارم سے اللہ کے رسول کی اس سنت کو اجاگر کریں گے۔ یتیمانو دوستو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے، اللہ کو دلارا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے فَاتَّبِعُونِي
युहिब्बुकुम अल्लाह, तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे। अल्लाह को खुशी चाहते हो, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह की महबूबियत चाहते हो, दोस्तों आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपना लो, अपनी ज़िंदगी में उतार लो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जगह दो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे प्यार करने लगेंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से अल्लाह ताला ने प्यार किया है। कुरान करीम में अपनी मोहब्बत, अपनी रज़ा का ऐलान कर दिया है, क्योंकि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ऐसे ही पैरोकार थे। चुनांचे जगह जगह कुरान में है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, अल्लाह उनसे खुश हो गए और वो अल्लाह से खुश हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह की सुन्नत को, किसी भी सुन्नत को आप अपना लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का महबूब बन जाएंगे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ कभी इरादा भी मत करना, अल्लाह की रहमत चली जाती है, अल्लाह का गज़ब हो जाता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिगर मुरादाबादी ने जाकर के तीसरी बात ये कही, शेख अशरफ अली थानवी के बाद कहा, आज तक मैं पूरी दुनिया में घूमता रहा, मगर मासियत के नतीजे में, गुनाह के नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की ज़ियारत की तौफीक से महरूम कर रखा है। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मुशायरा पढ़ने जाता हूँ, मगर आज तक अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की ज़ियारत से महरूम कर रखा है। आज तक मैं मक्कातुल मुकर्रमा नहीं जा सका। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जा करके ज़ियारत कर लूँ। आप गुनाह को मामूली समझते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत को मामूली समझते हैं, अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है, अल्लाह की रहमत बढ़ जाती है। आज मुआशरा इतना परेशान है, मुआशरे के अंदर हालात कैसे आ गए हैं, मुआशरा किस कदर परेशान हाल है, बच्चा परेशान है, औरत परेशान है, मर्द परेशान है, पूरा मुआशरा परेशान है, हर शख्स परेशान है। हमारे ऊपर मज़ीद जालिम हुक्मरां मुसल्लत है। आप क्या समझते हैं, जब अल्लाह की मासियत आम होती है, अल्लाह ताला रहमत हटा देते हैं और जालिम और जाबिर को उसके ऊपर मुसल्लत फरमा देते हैं। इसलिए दोस्तों अहद करो जामिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास का प्लेटफार्म के आज के बाद से हम गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक ताला आपके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाएगा। माशाअल्लाह जामिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कारकर्दगी आपके सामने आई, आपने इन तलबा को सुना, आपने तलबा की बातों पर गौर किया होता तो आपको पता चलता कि बच्चों ने क्या किया और क्या पढ़ा, और आपकी मेहनत, आपकी मुआवनत का ये बच्चे मजहर हैं। इन्होंने आपके सामने आपकी जो मेहनत और आपकी जुस्तजू, उसका सिला आपके सामने पेश किया। माशाअल्लाह इन बच्चों ने उम्दा प्रोग्राम पेश किया है। और उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, यहाँ के जामिया के जिम्मेदार जो भी हजरात हैं, इनमें हजरत मौलाना अमजद साहब, क़ारी अमजद साहब, इनकी कोशिश और जामिया के जिम्मेदारों की कोशिश से यहाँ असातिज़ा की नहायत उम्दा टीम इस वक्त जमा है। ये जामिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर असातिज़ा काबिल तरीन लोग हो तो इंशाअल्लाह वो जामिया तरक्की करता है और आगे मंजिलों पर पहुँचता है। अल्लाह ताला आप सबको ये असातिज़ा मुबारक फरमाए। ये बड़े बड़े असातिज़ा इकराम और काबिल तरीन असातिज़ा इकराम है। क्योंकि मैं इन सबको जानता हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने याद कर दिया। अल्लाह तबारक ताला आपको जामिया मुबारक फरमाए। आप सब के लिए, पूरी बस्ती के लिए, पूरे गुमरा के लोगों के लिए और अमृत नगर के लोगों के लिए ये काबिले मुबारकबाद पैगाम है। बेहतरीन असातिज़ा आपके हैं, आप इनकी कदर कीजिएगा और इनकी हिम्मत अफजाई कीजिएगा ताकि ये जामिया का असातिज़ा यहाँ जमे रहें और जामिया को तरक्की के बान उरूज पर पहुँचाते रहें। बहुत काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला अमृत लोगों के, अमृत नगर के लोगों को वाक़तन इस जामिया को अमृत बना दे, ता हयात इसको बाकी रखे और खूब अल्लाह तबारक ताला इसके ज़रिए खैर को आम फरमाए। बस बात लंबी होती जा रही है, कहने की बात तो बहुत है हालात के पेश नज़र, लेकिन मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
للہ رب